السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال اللہ تعالی اذن ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَعِظُكُمْ بِهِمَا۔ وقال اللہ تعالی اذن یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ فإنہ من فارق الجماعت قید شبر فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ الا ان یراجع۔ رواہ ترمذی۔ معزز و محترم دینی بھائیو، بزرگوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں وہ اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور وہ ہیں اسلامی اور دینی اجتماعیت کی زندگی۔ اور یہ عنوان اور موضوع اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روزانہ کے 5 اوقات کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم اور تربیت سے بھی جوڑ دیا، اور وہ ہے جماعت کی نماز۔ صرف نماز پڑھنا ہی فرض نہیں ہے، جماعت سے پڑھنا بھی واجب ہے۔ واجب اور فرض میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، واجب کے معنی بھی ضروری کے ہیں، فرض کے معنی بھی ضروری کے ہیں، لیکن فقہی لحاظ سے تقسیم اس لیے کی گئی کہ کچھ مجبوریوں کی صورت میں اکیلے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ مریض کی نماز، مسافر کی نماز، معذور کی نماز، جو جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا تو وہ اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی اگر عذر نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، سفر نہیں ہے، معذوری نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت سے نماز ادا کرے، ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرے۔ تو چونکہ نماز ایک نمائندہ عبادت ہے، دینی زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، جتنی شرائط ہے اور جتنے فرائض ہیں، وہ اللہ نے نماز میں شامل کر دی ہے۔ اس لیے نماز کی ایک تشریح یہ بھی ہے جو محدثین اکرام نے ایک حدیث کی روشنی میں کی ہے
الصلاۃ عماد الدین کے تحت کہ نماز دین کا ستون ہے، تو فمن اقامہ فقط اقامت دین ومن ہدمہ فقط ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منہدم کر دیا یعنی پورے طور سے اس کو ادا نہیں کیا، اس کی پوری شرائط کے ساتھ تقاضوں کے ساتھ، تو اس نے گویا کہ دین کو منہدم کر دیا، دین کو ضائع کر دیا۔ لیکن اجتماعیت کے حوالے سے بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے، دو اصطلاحیں ایسی استعمال ہو رہی ہے، خاص طور سے یہ امت مسلمہ کے زوال سے یعنی 200-250 سال سے ادھوری اصطلاح ہے، ناقص اصطلاح ہے، جس کی وجہ سے اسلام کا اہم پیغام نکل گیا۔ جو ناقص اور ادھوری اصطلاح استعمال ہو رہی ہیں ان میں سے ایک اصطلاح کے دین میں سیاست کی بڑی اہمیت ہے، دین میں سیاست کی بڑی اہمیت ہے، ناقص اصطلاح ہے۔ دین میں دینی سیاست کی اہمیت ہے، دین میں اسلام میں اسلامی سیاست کی اہمیت ہے، سیاست میں دین ضروری ہے۔ اس طرف توجہ نہیں دی گئی، صرف سیاست کی طرف توجہ دی گئی، دلائی گئی کہ سیاست بہت اہم چیز ہے، حکومت بہت اہم چیز ہے، اقتدار بڑی اہم چیز ہے، اقتدار ضروری ہے۔ لیکن 1200 صدیوں تک امت مسلمہ جس چیز پر زور دیتی تھی وہ دین میں سیاست پر زور نہیں دیتی تھی، سیاست اور حکومت میں دین ضروری ہے اس پر زور دیتی تھی۔ اس لیے بے دین لوگوں کو مسلم سیاست پر حاوی ہونے کا موقع نہیں ملا۔ تو اسی طرح سے اجتماعیت کے حوالے سے بھی ناقص اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ اجتماعیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اسلام نے جس اجتماعیت پر زور دیا، جس اجتماعیت کی تعلیم دی اور جس اجتماعیت سے جڑنے کو حکم دیا، وہ اجتماعیت وہ ہے جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر وجود میں آئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی بنیاد پر وجود میں آئے، اور دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے تو وہ اجتماعیت مطلوب ہے اسلام میں۔ لیکن صرف بات کہی جا رہی ہے کہ اجتماعیت سے جڑو، اجتماعیت سے جڑو، تو اس میں اسلامی جو تصور ہے، دین کا جو تصور اور تقاضا ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، وہ نظر انداز ہو گیا۔ چنانچہ آج یہ اگر امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو کوئی بھی مسلمان اجتماعیت سے کٹا ہوا نہیں ہے، کٹا ہوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، اسلامی اجتماعیت سے کٹے ہوئے مسلمان 1% شاید مسلمان اسلامی اجتماعیت سے جڑے ہوئے ہو، اور سیاست میں تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن کاموں کے حوالے سے بہت کم مسلمان اسلامی اور دینی اجتماعیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن 99% مسلمان ان اجتماعیت سے جو جڑے ہوئے ہیں جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ زیادہ تر اجتماعیت مسلم معاشروں میں وہ برادری کی بنیاد پر ہے، خاندان کی بنیاد پر ہے، اور بہت مضبوط اجتماعیت ہے۔ اب اجتماعیت کہنے سے تو باطل پرستوں نے زیادہ اس کا فائدہ اٹھا لیا، اور اتنی مضبوط اجتماعیت مسلم خاندانوں کی، برادریوں کی، کہ کوئی اپنی مرضی سے برادری سے ہٹ کر رشتہ بھی نہیں کر سکتا۔ حکومت کی طرف سے نہیں ہے پابندی، حکومت کی طرف سے کوئی بندش نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ حکومت کا قانون ایسا، تو پھر یہاں تو حکومت کا قانون نہیں، لیکن پھر کیسے اس پر عمل کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی برادری کی اجتماعیت کا ڈھانچہ کچھ ایسے تشکیل دیا ہے کہ وہ برادری میں رہتے ہوئے اس کے لیے ممکن نہیں ہے برادری کے اصول کے خلاف کام کرنا۔
صرف دین اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہی یہ چیزیں لوگوں نے رکاوٹیں بنا لی کہ طاقت اور قوت ہمارے پاس نہیں ہے. تو پولیس اور فوج تو وہاں بھی نہیں ہے نا برادری کے پاس. چودھریوں کے پاس کہاں پولیس اور فوج ہے؟ لیکن لوگ اس کے خلاف نہیں کرتے، اس لیے کہ معاشرتی جاتا اور معاشرتی بائیکاٹ کا نظام کچھ ایسا ہے کہ کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ میں برادری سے ہٹ کر نکاح کر دوں. یہاں تک کہ طلاق بھی نہیں دے سکتے. کچھ برادری ایسی ہے کہ اپنی مرضی سے آپ طلاق نہیں دے سکتے. وہ برادری میں معاملہ جائے گا، پھر چودھری کی طرف سے، برادری کے صدر کی طرف سے اگر اجازت ہوگی وہ طلاق دے سکتا ہے، اور اگر کسی نے دے دیا تو وہ جات باہر ہو جائے گا، کوئی اس کو رشتہ نہیں ملے گا، برادری سے کوئی اس کو رشتہ نہیں مل سکتا. تو اجتماعیتیں تو ہیں، لیکن یہ غیر اسلامی اجتماعیتیں مضبوط کیوں ہوئی مسلم معاشرے میں؟ اور یہ تو خاندان کی بنیاد پر ہے. دوسرے سیاسی غیر اسلامی سیاسی اجتماعیتیں بھی بہت زیادہ ہیں مسلم معاشرے میں. اس لیے اسلامی سیاست کا تصور اور اسلامی سیاست کے لیے افراد ہی باقی نہیں رہے. اس لیے کہ زیادہ تر افراد سیاسی پارٹیوں سے جڑ گئے، سیاسی میدان میں کانگریس پارٹی سے جڑ گئے، سماجوادی پارٹی سے جڑ گئے، اور اب BJP سے بھی بیر نہیں رہا مسلمانوں کو. میرے کچھ دورے بھی ہوتے رہتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مسلمانوں کی بڑی تعداد نے BJP کی حمایت کا ذہن بنا لیا، اور بہت سارے اس میں داخل بھی ہو گئے. پچھلا جمعہ ہی میرا بارسی ٹاکلی کا تھا، تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی کہ BJP کو اگر کمزور کرنا ہے تو سب مسلمان اس میں شامل ہو جائے، اور بڑی شد و مت کے ساتھ وہ بات وہ کہہ رہے تھے کہ BJP ویسے کمزور نہیں ہوں گی، BJP مخالفت سے کمزور نہیں ہوں گی، مسلمان اس میں شامل ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ تعداد میں، تو BJP خود بخود کمزور ہو جائیں گی. تو یہ ایک شہر کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً پورے ہندوستان کی کیا اس میں کیا کمال کیا مسلمانوں نے. 60 سال تک کانگریس کی غلامی کرتے رہے، کوئی مسئلہ سیاسی حل نہیں ہوا، تو BJP میں داخل بھی ہو گئے اور اس کی غلامی بھی کر لیے. اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تو کوئی تیر مارنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اسلامی اجتماعیت، دینی اجتماعیت بڑی نعمت کی چیز ہے، بڑی قدردانی کی چیز ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے جو امیر ہے تو اس کی اطاعت کرو. تو اس سے پھر غیر اسلامی اجتماعیتوں سے نجات مل جاتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اسلامی اجتماعیت سے، اسلامی عمارت سے بھی نہ جڑے اور غیر اسلامی عمارت سے بھی وہ الگ رہے. نہیں ہو سکتا ایسا. کھیتی کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. کھیتی کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زیادہ اس لیے دی ہے کہ کھیتی کا جو اثر ہے وہ انسان کی مٹی سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے. تو مٹی کے اثرات، کھیتی کے اثرات انسان کی طبیعت میں ہیں. اس لیے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر، انسانی زندگی میں جو دور آتے ہیں، اتار اور چڑھاؤ کا دور، ایک بچپن کا دور، جوانی کا دور، بڑھاپے کا دور، تو اللہ تعالیٰ نے کھیتیوں کے پودوں سے اس کو سمجھایا ہے. تو کھیتی اگر کوئی فصل اس میں نہ بوئے تو ایسا نہیں کہ کھیتی خالی رہیں گی. کاشتکار اگر کھیتی کو خالی چھوڑ دے تو ایسا کھیتی خالی نہیں رہ سکتی. وہ کھیتی دوسرے درختوں سے بھر جائیں گی، خود نکلنے والے پودے، کھاردار پودے، جن سے بہت زیادہ فائدہ کاشتکار کو نہیں ملے گا، انسانوں کو نہیں مل سکتا ہے. تو چند ہی سالوں میں وہ اچھی سے اچھی زمین وہ بنجر ہو جائیں گی. تو ایسے ہی کوئی شخص، کوئی مسلمان اگر اپنے آپ کو صحیح اجتماعیت سے، عمارت سے نہ جوڑے تو لازماً اس کی زندگی میں غیر اسلامی اجتماعیت آئے گی. غیر اسلامی اجتماعیت سے اس کو جڑنا ہی پڑے گا.
اگر کوئی کہے کہ میں نے تو کسی کو امیر بنایا ہی نہیں، لیکن نفس کو تو بنانا پڑا نا، تو نفس بھی کیا کم بڑا معبود باطل ہے کیا؟ نفس کو تو اپنا امیر بنانا ہی پڑے گا، اور سب سے بڑا معبود باطل، سب سے بڑا طاغوت وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اس کی آیت نمبر 23 میں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہد من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا آپ نے ایسے شخصوں کو دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ کو اگر اس نے نہیں معبود بنایا، وہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے، کسی اسلامی امیر کی اطاعت سے وہ نہیں جڑا ہوا ہے، تو نفس، خواہش نفس کی عمارت سے تو اس کو جڑنا ہی پڑا، اس کی عبادت اور بندگی سے تو وہ جڑا ہوا ہی ہے۔ اور پھر اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان کی کہ علم کے باوجود ہم نے اس کو گمراہ کر دیا۔ جس نے نفسوں کو امیر بنا لیا، نفسوں کو معبود سمجھ لیا، تو سب سے پہلی جو سزا اللہ نے اس کے لیے بیان کی ہے کہ اضل اللہ علی علم، علم کے باوجود ہم نے اس کو گمراہ کر دیا، وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دی، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں پر ہم نے پٹی چڑھا دی۔ پھر کون ہے جو اس کو اللہ کے بعد ہدایت دے سکے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو انسان کے لیے اور خاص طور سے ایک مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے اور بہتر بھی ہے کہ وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے وہ جڑے۔ یہ سورہ نساء کی 3 آیت، ایک طرح سے اسلام نے اس میں اجتماعیت کا جو تصور ہے یا اجتماعیت کا نصاب اور نظام 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی واضح انداز میں بیان کر دیا ہے، اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا کبھی وہ گمراہ نہیں ہو سکے گا، وہ اسلامی اجتماعیت سے وہ دور ہو نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا، اور غیر اسلامی اجتماعیت اس کے قریب نہیں پھٹک سکتی۔ بے دینی کی اجتماعیت، گمراہی کی اجتماعیت، سربراہی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58، 59، 60 ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کرو۔ امیر بنانے کے سلسلے میں بھی اسلام نے امت کو آزاد نہیں چھوڑا، مسلمان کو آزاد نہیں چھوڑا کہ جس کو چاہے اپنا امیر بنا لے، جس کو چاہے اپنا امیر بنا لے۔ تو یہاں تک امت پہنچی ہے کہ لیڈر بنانے کے سلسلے میں، امیر اور امام، رہبر رہنما بنانے کے سلسلے میں امت مسلمہ نے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا، ہم جس کو چاہے اپنا لیڈر بنا سکتے ہیں، امیر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ مزار پرستی جو آئی ہے وہ یوں ہی نہیں آئی ہے، بے دینوں کو عقائد کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں معلم بنا لیا گیا، مربی بنا لیا گیا، ہادی رہنما بنا لیا گیا۔ یہ عالمی سطح پر، بھارت کی سطح پر مسلمانوں میں یہ سیاسی زوال اور سیاسی پستی، بے بسی یوں ہی نہیں آئی ہے۔ برسوں سے امت مسلمہ نے میدان سیاست میں بے دینوں کو اپنا امام بنا لیا، اپنا امیر بنا لیا۔ امیر کہتے ہیں اس کو نا جس کو بڑا مان کر اس کے پیچھے چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا امت مسلمہ کو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ یہ امانت ہے، یہ یعنی کسی کو امیر بنانا یہ امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جو اس کا اہل ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ سبھی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ امانت کو امانت اس کے اہل کے سپرد کرو، نا اہل کو امیر مت بناؤ۔ اور نا اہل میں سے ایک اس کی یہ بھی ایک علامت دلیل ہے کہ جو عہدے کا طلبگار ہے، بڑائی کا طلبگار ہے، تو اس کو امیر نہیں بنا سکتے، اس کے حق میں رائے نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اسلام کا اصول جاننے کے باوجود لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ جس کے اندر بڑا بننے کی ہے لالچ، خواہش،
تو وہ بھی اس کے ایک نااہل ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اہل نہیں ہے اس کا۔ جو اہل ہوتے ہیں وہ ذمہ داریوں سے بھاگتے، دور رہتے، بہت مجبوری کی حالت میں وہ ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں کہ جب ان پر ذمہ داری آ گئی تو اس کو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ امانت کس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ کسی کو امیر بنانا، اس کے تحت زندگی گزارنا، یہ چونکہ دین اور ایمان کا معاملہ ہے، ظاہر بات ہے کہ اچھے کو آپ امیر بنائیں گے تو آپ کی وہ رہنمائی کرے گا، مدد کرے گا۔ دینی امیر بنائیں گے تو دین کے سلسلے میں آپ کی مدد کرے گا۔ بے دین کو آپ نے امیر بنا لیا تو ظاہر بات ہے کہ بے دینی آئیں گی اس کے ذریعے سے زندگی میں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، پھر اسی آیت میں جو دوسرا حکم ہے، گویا کہ اس میں اب امیروں کو بھی اسلام نے پابند کیا ہے۔ جس طرح سے امیر بنانے والوں کو اسلام نے پابند کیا ہے، تو جو امیر بن گئے، جو سربراہ بن گئے، اب ان کو بھی اسلام نے پابند کیا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ امیر بھی آزاد نہیں ہے، مامورین کے مقابلے میں امیر زیادہ پابند ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے احکام کے زیادہ پابند تھے۔ جن کاموں کے سلسلے میں عام اہل ایمان کے لیے کچھ رخصتیں تھی، گنجائشیں تھی، انبیاء کے لیے وہ رخصتیں، گنجائشیں نہیں تھی، انہوں نے قبول بھی نہیں کی اپنے لیے۔ تو یہ دینی اور اسلامی عمارت کی ایک طرح سے شناخت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پابند ہوتا ہے۔ ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تم کو ان دو باتوں کی نصیحت کرتا ہے۔ ایک تو جو اہل ہے، جس کے اندر اہلیت ہے، اور اسلامی عمارت کے لیے کیا شرط ہے؟ علم اور تقوی۔ جس کے اندر علم ہے، اللہ کی مرضی کا علم، اللہ سے ڈرنے کی صفت اور صلاحیت جس کے اندر ہے، تو اسی کو امیر بنا سکتے، اسی کو بڑا بنا سکتے، اسی کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ تو نمازوں میں تو امت نے پورے طور سے نہیں لیکن کچھ حد تک بہرحال اس پر عمل کیا ہے۔ ابھی نمازوں کی عمارت کے تعلق سے اتنی پستی نہیں آئی نا، اتنا زوال نہیں آئے نا کہ اگر غیر مسلم بھی اگر ہمارا امام بن جائے مسجد میں تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ پستی نہیں آئی نا۔ لیکن سیاست میں پستی آئی ہے 200 سال سے، اس لیے 200 سال کی مدت میں یہاں تک ہم پہنچے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ جبکہ نماز کی جو عمارت ہے وہی شرائط ہے باہر کی عمارت کے لیے بھی۔ اسلام نے نماز کی جماعت کا جو تصور دیا وہ نماز کی حد تک نہیں ہے، وہ باہر کی زندگی کے لیے بھی ہے۔ اور پھر اسی نماز کی عمارت میں نماز کی جماعت میں یہ بات بھی رکھ دی گئی کہ امام اگر غلطی کرے، اس سے خود غلطی ہو جائے یا جان بوجھ کر غلطی کرے، تو مقتدیوں کے لیے خاموش رہنا جائز نہیں ہے۔ مقتدیوں کے لیے ٹوکنا ضروری ہے، لقمہ دینا ضروری ہے، اور امام کے لیے ہدایت ہے کہ وہ مقتدیوں کے ٹوکنے کو، لقمہ دینے کو برا نہ سمجھے، صحیح ہے اسے قبول کر لے، اور قبول کرتے آئے۔ لیکن باہر کی جو عمارت ہے، سیاست کی جو امامت مسلمانوں نے اپنے لیے اختیار کی ہے، ایک تو اس میں دین اور ایمان کا کوئی اس میں خیال رکھا ہی نہیں گیا، بلکہ نہ صرف وہ رکھا ہی نہیں گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ سیاست میں دین اور تقوی کی اور قرآن کی کیا ضرورت۔ سیاست میں جو جتنا زیادہ دھوکے باز رہے گا، جو زیادہ بے دین رہے گا، وہ امامت کے لائق ہے، وہ قیادت کے لائق ہے۔ تو پھر مزہ چکھو، جب گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اور اس پر ہر درمی ہوتی ہے، کم از کم احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے آبا اور اجداد سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے میدان سیاست میں غیر اسلامی اجتماعیتوں کی حمایت کی ہے، ساتھ دیا ہے، اس سے وابستگی اختیار کی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیاسی لحاظ سے کمزور کر دیا ہے، بے بس کر دیا ہے، لاچار کر دیا ہے۔ صرف غیر مسلم ممالک میں نہیں، مسلم ممالک میں بھی جہاں 100% مسلمان رہتے ہیں، وہاں بھی مسلمان سیاسی لحاظ سے بے بس ہے، مظلوم ہے، لاچار ہے۔ عربوں نے بھی اس کا خیال نہیں کیا،
ایک اربوں کی ایک تاریخ تھی 1000 سال تک پوری دنیا میں اسلام کی قیادت کی خلافت کے ذریعے سے، لیکن عربوں نے اپنی شناخت ختم کر دی، اور بھی دوسرے مسلم ممالک نے۔ اور پھر دیکھیں نا بزدلی کا عالم یہ ہے کہ کچھ باتیں تو معلوم تھی مجھ کو بھی شام کے حوالے سے بھی، لیکن اب جو باتیں آ رہی ہے تو اتنی تحقیقی باتیں تو میرے بھی علم میں نہیں تھی، شاید آپ کے بھی علم میں نہیں۔ حافظ الاسد اور اس کا بیٹا بشر الاسد، اب تو روزے روشن کی طرح کہ کس طرح سے مسلمانوں نے اس سلسلے میں صرف دنیا کے فائدے کے لیے خاموشی اختیار کی، تماشائی کی حیثیت سے رہے۔ علوی فرقے سے تعلق ہے، علوی فرقہ، اور علوی فرقہ شیعوں میں بھی وہ فرقہ ہے کہ شیعہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، اور اس لیے پسند نہیں کرتے کہ جو فرقہ علوی ہیں وہ اللہ کے بعد صرف حضرت علی کو ماننے کا دعوے دار ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ حافظ الاسد جتنے 1975 سے لے کر اس کی حکومت رہے، اس کے دونوں کے ملا کر 50-55 سال، اور آبادی 10 سے 15% تک ہے، صرف 10-15% ہی ہے شام میں۔ یعنی وہ فرقہ، وہ شخص کہ جس کا عقیدہ دوسرے صحابہ شیعوں کے عقائد ہے، اسلام سے بھی ٹکراتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، صرف وہ صحابہ کرام کے متعلق ان کی کچھ باتیں اسلام سے ٹکراتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت میں حضرت عمر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان کی عقیدت اور محبت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں 100% مسلمانوں کی آبادی ہے تو 50 سال تک ایسے شخص کی حکمرانی، باپ اور بیٹے کی حکمرانی، کہ جس کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں دین میں، اللہ کے بعد اگر ہے تو حضرت علی کا مقام مرتبہ ہے، اور صرف اس لیے کہ ہمارے سب مسائل روٹی کپڑے اور مکان کا مسئلہ حل کر رہا ہے حافظ الاسد اور بشر الاسد، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چاہے گمراہ ہو، بے دین ہو، اس کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ٹکرا ہے تو اس کی حمایت اور اس کو قائد بنانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ فرق پڑتا ہے جو اب ہوا ہے، اس کی سزا پھر دنیا میں بھی ملتی ہے۔ آدھی آبادی خیموں میں رہنے پر مجبور ہے نا۔ مکافات عمل، تحریک افراد اس کی اصطلاح کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس دنیا میں زیادہ تر جو ہے مکافات عمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل اور مہلت دیتا ہے، قوموں کو ڈھیل اور مہلت دیتا ہے، افراد کو بھی ڈھیل اور مہلت دیتا ہے، جبکہ ان کی ذمہ داری تھی 10%، 15% آبادی والا کیا کر سکتا ہے؟ لیکن 80% مسلمان جو سنی مسلمان ہیں، جن کی عقائد صحیح ہے، وہ خاموش رہے، تماشائی کی حیثیت سے رہے، اس کو قائد مان کر، اس کو اپنا رہبر لیڈر مان کر، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا دنیا کے سب مسائل حل ہو رہے کہ دنیا، پھر اللہ تعالیٰ دنیا بھی ان کے لیے جہنم کا بنا دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روح گردانی کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے 3 اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، و اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو امیر ہے، یعنی غیر میں سے نہیں۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کو مسلمانوں پر کوئی امارت کا، ولایت کا حق ہی عطا نہیں کیا۔ اگر جاہل بھی مسلمان ہے اور پڑھا لکھا غیر مسلم ہے تو اس کو اپنا امیر نہیں بنا سکتا، زندگی کے کسی معاملے میں اس کو اپنا امیر، اس کو امام نہیں بنا سکتا، اس کے لیے اسلام شرط ہے، اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو اس آیت میں وہی بات کہی گئی ہے۔ لیکن پھر کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور جب کسی چیز میں تنازع ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے سلسلے میں تو تنازع نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ اگر کوئی ناراضگی سے قبول کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو تو اس کا ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ دل کی رضامندی سے، خوش آمادگی سے قبول کرنا پڑے گا اسلام کے صحیح ہونے کے لیے۔ قرآن مجید میں ایک آیت بہت مشہور و معروف ہے، ایک قضیے اور تنازع سے متعلق ہے، لیکن قرآن مجید کے جو احکام ہیں وہ صرف کسی ایک مخصوص تنازع کے لیے نہیں ہے،
شان نزول کے حوالے سے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع سے آیت نازل ہوئی، لیکن وہ آیت صرف اسی موقع کے لیے نہیں تھی اور صرف اسی فرد کے لیے نہیں تھی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام معاملات میں وہ آپ کے فیصلے کو خوش دلی کے ساتھ قبول نہ کر لے، تنگی سے اور ناراضی سے قبول کر رہے تو بھی ان کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اور یہ آیت جو نازل ہوئی تھی، ایک بشر نام کا ایک منافق تھا اللہ کے رسول کے دور میں، یہ ایک یہودی سے اس کا تنازع تھا۔ وہ تنازع گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودی چونکہ حق پر تھا، اللہ کے رسول نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بشر نام کا وہ تو بعد میں اس کا نفاق ظاہر ہوا کہ وہ تو مسلمان ہوا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا، دوسرے بھی اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اور اس کا گمان یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں اس لیے اللہ کے رسول میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ لیکن جب اس کے خلاف فیصلہ ہوا تو اس کا ذہن حضرت عمر کی طرف گیا، اور اس نے سمجھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا شدید ہے کافروں کے معاملے میں، لیکن یہ ایک ہی رخ تھا، ایک ہی رخ جانا تھا اس نے، اسلام کے معاملے میں بھی اتنے شدید تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بھی حضرت عمر فاروق اتنے شدید تھے۔ تو یہودی نے کہا کہ مجھے یہ اپنے بشر نام کے منافق نے جو مسلمان شمار ہوتا تھا، اس نے کہا کہ مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ وہ دونوں گئے اور اپنا معاملہ سنایا وہ بشر نام کے منافق نے، لیکن یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اے عمر، ہم آپ سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس جا چکے تھے اور اللہ کے رسول نے اس معاملے کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر نے اس سے تصدیق چاہی کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا فیصلہ کیا ہے؟ تو اس نے بھی اعتراف کیا، بشر نام کے منافق نے کہا کہ ہاں، اور یہودی کے حق میں فیصلہ اور مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے پاس فیصلہ لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اندر گئے اور تلوار لا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور کہا کہ یہی فیصلہ ہے جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے۔ لیکن یہ معاملہ تو کر لیا حضرت عمر نے، لیکن وہ بشر نام کے جو مسلمان شمار ہوتا تھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس دعویٰ کر دیا قصاص کا کہ ہم کو قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے، حضرت عمر نے قتل کیا ہے تو آپ اس کے جواب میں حضرت عمر کو قتل کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یعنی ایک طرح سے اللہ کے رسول کے فیصلے کا انکار کر کے وہ مرتد ہو گیا، اور اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، وہ اسلام میں رہا ہی کہاں۔ وہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تھا، فیصلے کا اس نے انکار کر دیا، اس کو مانا نہیں، اور حضرت عمر کے پاس گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ ضرور میرے حق میں اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل کرے گا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ آیت نازل فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں، یہ نہیں، اور دوسرے بھی ایسے جو آپ کے فیصلے کو دل سے قبول نہیں کریں گے، چاہے آپ کے دور کے ہوں یا آپ کے بعد کے دور کے ہوں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ پورے طور سے اپنے خوش دلی کے ساتھ جب تک وہ قبول نہ کر لے۔ پھر اس آیت کے بعد ایک اہم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو پھیر دو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تمہیں صحیح طور سے علم ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر جس امیر کا تم نے انتخاب کیا ہے اس کی اطاعت، تنازع اگر ہو جائے تو پھر آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات ایسی ہے کہ کسی بھی تنازع کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے، قیامت تک کوئی بھی ایسا تنازع نہیں ہے پیدا ہو سکتا
کہ جس کی رہنمائی قرآن اور حدیث میں نہ ہو، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول اور اسلامی امیر کی اطاعت سے نہیں جڑتے تو اس کے بعد کی آیت میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ منفی پہلو کو بیان کیا کہ ان کا کردار اور طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ایسے لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے اللہ پر ایمان کا اور آخرت پر ایمان کا، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے معاملات اپنے مقدمات طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کرے، اور شیطان تو چاہتا ہی ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ تو یہ سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں آتے، اسلامی امیر کی اطاعت سے نہیں جڑتے، تو پھر ان کو طاغوت کی عمارت سے جڑنا ہی پڑتا ہے، طاغوت کی طرف اپنے معاملات ان کو لے جانے پڑتے ہیں۔ پوری دنیا کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، امت مسلمہ کی تاریخ بھی اس سے بھری پڑی ہے کہ جب امت مسلمہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی عمارت سے نہیں جڑی تو اسی دنیا میں ان کو طاغوت سے کی عمارت سے جڑنا پڑا، اور پھر طاغوت کی عمارت کا نقصان یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امت اپنے آپ کو نہیں بچا سکی۔ اور آج جن حالات میں اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، صرف بھارت کی بات ہی نہیں ہے، بھارت کی بھی بات ہے کہ یہاں پر بھی امت مسلمہ نے خاص طور سے میدان سیاست میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر اپنے آپ کو اسلامی عمارت سے نہیں جوڑا، عالمی سطح پر بھی نہیں جوڑا۔ تو عالمی سطح پر بھی یہی صورتحال ہے، بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہے، لیکن اخیر کی آیت کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بے بس کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو بے دینوں کو رہبر بنا کر ان کو امیر بنا کر زندگی گزارتے ہیں، تو آخرت میں بھی ان کو کس طرح سے پچھتانا پڑے گا، اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کو یہاں پیش کیا ہے، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِينَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے۔ تو جو کمزور لوگ ہیں جو دوسروں کے پیچھے چلتے تھے، فقال الضعفاء للذین استکبروا، تکبر کرنے والوں کے اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتے تھے ان کے پیچھے چلتے تھے، یعنی گویا کہ جاہل امیروں کے پیچھے چلتے تھے، بے دین امیروں کے پیچھے لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے، تو ان سے کہیں گے کہ انا کنا لکم تبعا، ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تو کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم کو تم اللہ کے عذاب سے بچا سکو؟ تو ان کو جواب دیں گے کہ لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر ہمارے اندر بچنے کی طاقت اور قوت ہوتی اللہ کے عذاب سے تو ہم تمہیں بچاتے، لیکن ہمارے اندر خود اللہ کے عذاب سے بچنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا، ہمارے لیے تمہارے لیے دونوں کے لیے برابر ہے، ہم جزا و فضا کرے، روئے گڑ گڑائے، یا ہم پھر برداشت کرے، دونوں کے لیے برابر ہے۔ یعنی صاحب وہ جواب دے دیں گے۔ لیکن یہ تو آخرت کا منظر ہوا، جو بے دینی کی عمارت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ نقشہ دکھاتا ہے، کچھ نہ کچھ نمونہ دکھاتا ہے، اور آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو ضرور خاص طور سے میدان سیاست میں یہ نمونہ ہم کو نظر آئے گا۔ جتنے لیڈران ہیں، جتنے ایم پی ہیں، اور جن عام لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں جو مظلوم ہیں، سیاسی لحاظ سے ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو کیا موجودہ ممبر پارلیمنٹ کے عام لوگ چھوڑیے، عامدار چھوڑیے، جو پارلیمنٹ میں منتخب ہوئے ہیں، کیا ان کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے؟ کیا ان کے پاس یہی جواب نہیں ہے؟ بلکہ وہ بھی زیادہ پریشانی میں ہے نا۔ وہ ضیاء الرحمان سنبھل کا ایم پی، 1 مہینے کے بعد اجازت ملی اس کو وہاں جانے کی،
آدھے سے زیادہ گھر اس کا گرا بھی دیا، کیا اس کے پاس یہ جواب نہیں ہوگا رہے گا کہ میں اور تم دونوں برابر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی منظر دکھاتا ہے۔ کئی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، مولانا ابوالکلام آزاد کو لوگوں نے اپنا امیر بنایا تھا، لیکن زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے بس کر دیا تھا۔ جو مسلمانوں کا قتل عام جاری تھا آزادی کے پس منظر میں، زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ ایم کے گاندھی کے پاس بھاگ کر جاتے تھے، کچھ کیجئے، لیکن وہ بھی مجبور، ایم کے گاندھی بھی مجبور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے دینی، امارت و قیادت کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اور قوت آڑے نہیں آ سکتی۔ تو موجود حالات میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا۔ جن اجتماعیتوں کی بنیاد ان میں اسلامی اجتماعیت کو نظر انداز کیا، اب یہ غیر اسلامی سیاست کی اجتماعیتیں اور حکومتیں اور یہ پارٹیاں اور یہ لیڈر کیا تمہیں کچھ بچا سکتے ہیں؟ تمہارے گھروں کے گرنے سے بچا سکتے ہیں؟ تمہاری مسجدوں کی وہ خود حفاظت کر سکتے ہیں اور تمہارے معاملات کو حل کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم سے اگر جڑتے تو اللہ تعالیٰ ضرور امت ہم کو یہاں مضبوط کرتا اور اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو کمزور کرتا۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے ہم نماز کی جماعت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم سے ہم جڑتے ہیں، 5 مرتبہ کا اس کا ثبوت دیتے ہیں، اور جمعہ کے موقع سے اجتماعی طور سے بھی اس کا ثبوت ہم دیتے ہیں۔ تو جمعہ کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم خلافت کی تاریخ اور تحریک سے بھی جڑے، اور وہ جو دعا کی جاتی ہے اللہم اعز الاسلام والمسلمین، تو اس دعا پر بھی ہم کچھ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین بالامام العادل ذی القوۃ القاہرہ والسلطۃ الظاہرہ علی الکفرۃ الباقیہ۔ اے اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا کر امام عادل کے ذریعے سے، فرما روائی اسلامی خلیفہ کے ذریعے سے، دل قوت القاہرہ جو زبردست طاقت اور قوت اپنے پاس رکھے، والسلطۃ الظاہرہ جس کا اقتدار عام ہو، علی الکفرۃ الباغیہ اور جو نظام کفر کا باغی ہو۔ ممبر پر کھڑے ہو کر ہر خطیب اس کی دعا کرتا ہے، لیکن کتنے خطیب اس دعا کے مفہوم مطلب کو جانتے ہیں اور کتنے مقتدی حضرات اس دعا کے مفہوم مطلب کو جانتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک سمجھنے کی، جاننے کی چیز ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زندگی کے تمام معاملات میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور اسلامی امارت اور اجتماعیت سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔